آج دنیا کا حال کیا ہے؟ دنیا کا حال دیکھو تو صحیح. یہ دنیا ہے، یہاں سب طریقے کے لوگ ہیں، ہر طریقے کا انسان ہے، ہر طریقے کا طبقہ ہے. یہاں ہر انسان ایک سا نہیں. جیسے کہتے ہیں 5 انگلی دیکھو ایک سی نہیں ہے، 5 انگلی ایک سی نہیں ہے، تو یہاں انسان بھی ایک سے نہیں ہے. بہت ایسے ہیں الحمدللہ کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اگر ان کو 20 چوراہے پر کھڑا کر کر کہ جو سب سے بدترین سزا ہے، سب سے بدترین، وہ بھی ان لوگوں کے لیے کم ہے. سمجھتے ہو؟ وہ بھی ان لوگوں کے لیے کم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسان نہیں، وہ انسان کی شکل میں درندے ہیں، حیوان ہیں، جلات ہیں. ہاں، ان سے اچھے تو یہ جانور ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جو سزا دی جائے وہ کم ہے. اور اللہ کی قسم، پھر اللہ نے تو ایک دن طے کیا ہے. میرے بھائیو، اس بات کو سنو اور اس بات کے بارے میں یہ سوچو کہ میری زندگی میں کیا کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے کہ کہیں اس میں کل میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اس حیوانیت میں شامل نہ ہو جاؤں. کبھی اس درندگی کو میں تو نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بس دکھتا ہے نا، جو دکھتا ہے، جو ہائی لائٹ ہو گیا، جس کا نام ہو گیا، کہ ہم سمجھیں کہ بس اسی نے غلط کام کیا ہے. کہ انسان اتنا بڑا درندہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کی قسم، آج ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اس بات کے بارے میں گمان ہی نہیں کیا کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا حال ہے آج؟ یہ دنیا کا رویہ، یہ دنیا کا حال، اتنی جہالت کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی. 5 سال کی بھی جن ہے یا نہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی کا کیسا حیوان انسان ہوگا وہ؟ اتنا بڑا حیوان، اتنا بڑا درندہ کہ 5 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑا. میرے بھائیو، یہ ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنی جہالت پھیل چکی ہے کہ کچھ لوگوں میں کہ ان کو اپنی زندگی کے بارے میں گمان ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بتاؤ تو کیا بیتی ہوگی اس کے باپ پر، کیا بیتی ہوگی اس کی ماں پر. اس کے بھی تو بہن بھائی ہوں گے، اس کے بھی تو چاہنے والے ہوں گے، اور جس حیوان نے کری ہے اس کی بھی تو ماں بہنیں ہوں گی. دیکھو تو صحیح کہ 5 سال کی بچی بھی کوئی عمر ہوتی ہے. یہ پھر میرا اللہ ہے نا، پھر میرے اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے. ہاں، کہتے ہیں نا قیامت کیوں آتی ہے، قیامت کا مطلب کیا ہے، قیامت تو بڑی بری ہے، قیامت تو بڑی ایسی ہے کہ قیامت کیوں آتی ہے، قیامت کس وجہ کے لیے آئے گی. قیامت آئے گی اس لیے، اللہ نے قیامت کا دن کیوں طے کیا ہے؟ اس لیے تاکہ اپنے نافرمانوں کو دکھا سکے، ہاں، ان کو سزا دے سکے، ان کو بتا سکے، ان کو یہ جتا سکے کہ دیکھو تم کیا کر آئے ہو. اللہ نے پھر قیامت کا دن طے کیا ہے. اگر یہ دنیا کچھ نہیں کرے گی تو کیا ہوا؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. ابھی کولکتہ والی لیڈی کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کولکتہ والی لیڈی مومیتا نام ہے، کچھ اور ہے. ہاں، مومیتا، کہ اس کے ساتھ بھی ایک درندے نے ایسے ہی کیا، اس کو تو سزا دی. کیا حال ہوا اس کا؟ ہاں، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی. اور میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسے درندوں کو، ایسے حیوانوں کو، ایسے بھیڑیوں کو کہ 20 چوراہے پر کھڑا کر سزا دینی چاہیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اس سے کہ اس درندے کو کیا سزا ملنی چاہیے، ایسے حیوانوں کو کیا سزا ملنی چاہیے، کہ ان لوگوں کا کیا ہونا چاہیے. اور اللہ کی قسم، اگر ان لوگوں کو جتنی سزا دی جاوے ان کے لیے تو وہ بھی کم ہے. ان لوگوں کے لیے تو میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان لوگوں کے لیے طے کیا ہوا ہے، دن طے ہے، کرو کیا کرتے ہو.
دنیا میں ان کو جتنی سزا دی جائے گی نا، جتنی سزا دی جائے گی وہ تو بڑی مختصر ہے۔ اگر 20 چوراہے پر ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ساری دنیا کو ان کی طرف متوجہ کر دیا جائے، اور ایسے بھیڑیوں کو، ایسے درندوں کو ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ دنیا میں کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو، سمجھتے ہو، کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو، تو یہ سزا بھی اس کے لیے بہت مختصر ہے، بہت کم ہے۔ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے میرے اللہ کے عذاب کو برداشت۔ اللہ کی قسم، اللہ نے پھر قیامت کا دن طے کیا ہے، کرو کیا کرتے، یہ کرام کاتبین بیٹھے کرو۔ ارے بندہ اپنے گناہوں سے ان سے اتنا گھبراتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ یار ہم سے یہ کسی کا دل دکھ گیا ہے، کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، کسی سے بات چیت بند ہے، کسی کے ساتھ ہم نے غلط کر دیا ہے، یار ہمیں تو بہت برا فیل ہو رہا ہے، یار یہ حیوانوں والے کام کرنے کے بعد پھر سینہ چوڑا کر رہتے ہیں، پھر چھاتی ٹھوک کے بات کرتے ہیں کہ ایسا راجہ بابو بن کے پھرتے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جو نگاہوں میں آ گئے، جو پکڑے گئے، جنہوں نے یہ درندوں والے کام کیے، ان کو دیکھو دنیا میں تو سزا ملتی ہی ہے، یہاں کا بھی قانون نہیں چھوڑتا، یہاں بھی قانون پکڑے گا، ہاں ان کو سزا دے گا، انصاف یہاں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہاں ایسا ہو کر رہے گا کہ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو، اپنے گناہ گاروں کو وہاں بھی پکڑے گا، وہاں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ کوئی ایسی زندگی تھوڑی ہے کہ جو دل میں آیا وہ کرا، جو من چاہ رہا ہے اسے کر رہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ یہ کہنے کا مقصد تو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہے۔ یہاں دنیا تو ہاں بڑی حیوانیت دکھا رہی ہے، یہاں دنیا تو ہاں ایسے ایسے انسان ہیں، ایسے ایسے لوگ ہو رہے ہیں، بڑے جلاد بن رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں بڑے گمراہی کی طرف خود تو بڑھ ہی رہے ہیں، خود تو چل ہی رہے ہیں، اوروں کو بھی کھینچ رہے ہیں، خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کے بارے میں غور کرو کہ کل اس کے ساتھ ہوا ہے کہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں غور کرو کہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کو کیسے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی کیسے بچانا ہے۔ ہاں، انسان کو اس چیز کے بارے میں فکر لینی چاہیے۔ دیکھو تو صحیح، ایسا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ کتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں۔ اب اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سن رہے ہیں تو یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، حیوان کب کون بن جائے کسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو اس زنا سے بچاؤ، اس ذلیل، اس ذلت، اس نیچ، اس غلیظ، اس حیوانیت والے کام سے بچو، بچو اس حیوانیت والے کام سے۔ یہ ایک ایسے موڑ کی طرف لے جائے گا کہ دنیا میں تو ذلت ہے ہی، ذلت ہے ہی، کہ دنیا پھر اس کے رہنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو وہ انسان کہاں اچھا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو وہ انسان کہاں خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ، اور اپنے امتحان میں ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کبھی تو اسکول گئے ہوئیں گے، باقی نہیں تو کتنے ابھی پڑھ رہے ہیں اسکول میں۔ دیکھیے، امتحان بولتا ہے پیپروں کو۔ جب آپ کا اسکول میں یا مسجد میں، مدرسوں میں جب آپ کے امتحان ہوتے ہیں اور امتحان کا وقت چل رہا ہے، اور اس امتحان کے وقت میں اگر آپ کوئی ایسے کرتب کر دو، اگر آپ کوئی ایسا کام کر دو، سمجھ رہے ہو، کوئی ایسی چیز کر دو کہ جو سب کی نظریں جھکا دے، سب کو رسوا کر دے، اور تمہیں بھی سب کے نگاہوں سے گرا دے، ذلیل کر دے، تو اس امتحان میں پاس کہلائے جاؤ گے؟ دھکے مار کے جگہ سے باہر کر دیے جاؤ گے، دھکے مار کے نکال دیے جاؤ گے۔ ہاں، اور یوں ہو جائے گا کہ آئندہ یہاں تمہاری انٹری نہیں ہونی ہے۔ اتنا نیچ کام کرا۔ اور پھر یہ تو دنیا کا میں نے بتایا ہے،
پھر وہ ارحم الراحمین کی جگہ، میرے مالک کی جگہ، اللہ رب العزت کی جگہ. ہاں، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ وقت ایک امتحان ہے، یہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ ایک امتحان ہے. یہ اللہ نے بھیجا ہے نا. ہاں، تو یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو امتحان میں فیل نہ ہونے دو، اپنا آپ کو فیل نہ ہونے دو. اپنا آپ کو بچاؤ ایسے حیوانوں والے کام سے، ایسے درندوں والے کام سے. ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے بہن بھائی ایسے ہیں، اللہ کی قسم کچھوں کی تو شادیاں ہو گئی ہیں، میں خود دیکھتا ہوں اور کتنی دفعہ سمجھایا بھی ہے، نہیں مانتے. کوئی بات نہیں ہے، مت مانو. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے کچھ بھائی کچھ بہن ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتا ہوا دیکھتی ہیں کہ وہ جو ایک، میں کہتا ہوں وہ جو ایک کام ہے غلیظ، نیچ، بڑا ہی نیچ کام، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو اللہ کی ناراضگی میں کر دیتا ہے نا. حرام کام، حرام ریلیشن، وہ جو ایک نیچ کام ہے کہ کتنے لوگ اس میں پڑتے ہیں. اور کچھ میرے بھائی کچھ میری بہن ان لوگوں کو دیکھ کر ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، خواہ مخواہ زبردستی کرتے ہیں. مت کرو اللہ کے بندو، مت کرو، مت کرو زبردستی. نہ ماننے مت نہ کرو، کوئی بات نہ. جاتے بڑے دن کے دائی نہ بنے پھر ہم. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ میرے بھائیوں، اگر آپ زبردستی کریں گے، اگر آپ زیادہ سمجھیں گے تو پہلے آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جائے گا، پھر وہی لوگ جن کو آپ سمجھائیں گے وہ آپ پر ایسی ایسی باتیں کہیں گے، پھر وہ ہر بات کے بارے میں جھٹلانے لگیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے یعنی وہ اپنے منہ بولے کچھ بھی کریں گے. ان کی زبان، وہ کیسے بھی الفاظ یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے ہر انسان ایسا تو نہیں ہوتا. میں ایک بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے ایسے سے جاہل بھی دیکھے ہیں، ایسے سے بے عقل بھی دیکھے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تب بھی حرام کام، تب بھی حرام ریلیشن. کوئی بات نہ، اللہ کے بندے کر، تیری بھی آگے بیٹی ہیں، کر، تیری بھی ماں بہن ہے، کوئی بات نہیں، کرو بھائی. تم نے کہہ دیا تو تمہارا تو حق ہو ہی گیا، تمہارا تو حق ہو ہی گیا. پھر اللہ جانے بندہ جانے، عذاب اس کو ملے گا. آپ ٹینشن فری ہو جاؤ. آپ نے سمجھا نہ ماننا، کوئی بات نہ بیٹا، کر. کیا ہے پھر؟ ایک دن طے ہے. کرو، کیا ہوا؟ ایک دن طے ہے، پھر اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے طے کیا ہے نا، اللہ جانے بندہ جانے. پھر ہم ٹینشن فری ہو جائیں. ہم کو پہلے سمجھانا چاہیے کہ بھائی بڑا نیچ کام ہے، بھائی بڑا غلط کام ہے. ہاں، ارے دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں، آپ ان کاموں کو کرتے ہو؟ آپ ایمان والے ہو، آپ ایک مسلمان ہو، آپ ان نیچ کاموں کو کرتے ہو؟ کسی کی بہن کے ساتھ غلط کرنا، کسی کی بیوی کے ساتھ غلط کرنا، اور جبکہ خود کی بھی ماں بہنیں ہیں، خود کی بھی بیوی ہے، خود کی بھی بیٹی ہے. دیکھو تو صحیح، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کرے تو ہر انسان ہی، وہی کیا، ہر انسان کتنا غصے میں پیلا ہو جاتا ہے. کیا کہنے لگتا ہے، ہاں کوئی کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے. اللہ کے بندو تم بھی نہ کرو، اس کے گھر کی بھی عزت ایسی ہی ہے. اور آپ مان جائیں تو بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. آپ اپنے آپ پر بڑا رحم کر رہے ہیں. اگر آپ نہ مانتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، بڑا ظلم.